بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے میزبان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل، جسے روزانہ شب 9:05 پہ ملک کے معروف دینی و عصری تعلیمی ادارے جامعۃ الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، روزانہ آپ کے بہت سارے سوالات اس پروگرام میں مفتیان کرام کے سامنے رکھے جاتے ہیں اور ان سے ان کا مستند جواب جان کر آپ تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے۔ آج بھی آپ کی اسی طرح بہت سارے سوالات اس پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے سوالات کے ذریعے سے اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں یا شرعی نقطہ نظر کی کوئی بھی وضاحت آپ کو درکار ہے تو بہت آسان سا طریقہ ہے اس پروگرام میں شرکت کرنے کا۔ آپ فیس بک پر جائیں گے اور فیس بک کے سرچ انجن میں JTR میڈیا ہاؤس لکھ کر اس پیج کو سرچ کریں گے، لائک کریں گے، اور لائک کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن جائیں گے اور کومنٹ بار میں اپنا سوال تحریر فرما کر جواب کا انتظار کریں گے۔ اور سوال تحریر کرتے وقت ہمیشہ کی طرح دو باتوں کا خیال رکھیں گے، اپنے سوال کے ساتھ اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے اور غیر ضروری سوالات سے ناظرین گریز برتیں گے، کیونکہ جتنے بھی سیاسی نوعیت کے یا پھر فرقہ وارانہ نوعیت کے سوالات ہیں ان کا جواب اس پلیٹ فارم سے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو آغاز کرنے سے قبل آج کے مہمانان کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب، استاذ الحدیث ہیں، سینئر مفتی ہیں دارالافتاء جامعۃ الرشید کراچی کے، اور ساتھ ہی ساتھ جامعۃ الرشید کے 3 سالہ تخصص ڈپارٹمنٹ فقہ المعاملات المالیہ والعلوم الاداریہ کے آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور معاون مسئول بھی ہیں، اور بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ بورڈ کے آپ ممبر ہیں۔ دوسرے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں جمعے کی ہر شب مفتی طارق مسعود صاحب، معروف سینئر مفتی ہیں، سینئر فیکلٹی ممبر ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے اور معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ تیسرے معزز مہمان ہیں مفتی احمد خان صاحب، آپ بھی سینئر مفتی ہونے کے ساتھ ساتھ سینئر فیکلٹی ممبر بھی ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے شریعہ ڈپارٹمنٹ کے آپ رکن ہیں۔ تینوں معزز مہمانان کا شکریہ تشریف آوری کے لیے۔ اور آج کی نشست کا آغاز آپ کے سوالوں کے ساتھ، اور پہلا سوال عامر خان صاحب کا ہے جو ہم رکھیں گے مفتی محمد حسین صاحب کی خدمت میں۔ مساوی پوچھتے ہیں ربا اور اس کی صورتوں کی وضاحت فرما دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ انہوں نے جو سوال پوچھا ہے کافی تفصیل طلب ہے اس کا جواب جی میں مختصراً وضاحت کر دوں کہ ربا کا جو لغوی معنی ہے، جو ڈکشنری میننگ ہے، وہ ہے کسی بھی چیز میں اضافہ لانا اور اضافہ کرنا۔ صحیح۔ تو ظاہر ہے اضافہ خرید و فروخت کی صورت میں بھی ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی چیز بیچتے ہیں تو ظاہر ہے نفع کمانے کے لیے بیچتے ہیں، تو جو اضافہ نفع آپ کو مل رہا ہے وہ بھی ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے آپ اس کو ربا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی ایک اضافہ ہے جو ایک سرپلس پر، ایک اصل پر ملتا ہے۔ باقی جو حقیقی ربا ہے جس پہ قرآن و حدیث میں بہت ساری وعیدیں ہیں، سخت وعیدیں، جس کو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف قرار دیا گیا ہے، اور جس پہ ایسے وعیدیں ہیں کہ آدمی سن بھی نہیں سکتا، تو وہ سود کے ایک خاص شکل سے متعلق ہے جس کو ربا القرآن کہا جاتا ہے، جس کی تعریف یہ ہے کہ قرض پر مشروط اضافہ۔ یعنی اس میں 2 باتیں ہو، ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی چیز قرض کے طور پر دے، خواہ وہ رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو، کیونکہ قرض صرف رقم کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی اور چیز کا قرضہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جو بھی ایسی چیز ہو جس کی اس جیسی چیز لوٹائی جا سکتی ہو تو اس کے قرضے کا عمل ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ قرضے کی صورت ہو، کسی کو کوئی چیز قرض دی گئی ہو، دوسرا یہ ہے کہ اس پر اضافہ مشروط ہو، یعنی طے شدہ ہو، اور اس وقت اس پر فریقین نے اتفاق کیا ہو کہ اتنا اضافہ اس پہ واپس کیا جائے گا۔ تو یہ قرض پر جو مشروط اضافہ ہے یہ قطعی سود ہے، جس کو قرآن میں حرام کہا گیا ہے اور کیا گیا ہے، اور جس کا انکار کفر کے مترادف ہے، اور جس کی تمام صورتیں حرام ہیں، خواہ یہ قرضہ اپنی ذاتی ضرورات کے لیے لیا جائے جس کو صرفی قرضہ کہا جاتا ہے، یا تجارت کو وسعت دینے کے لیے جس کو تجارتی قرضہ کہا جاتا ہے، دونوں صورتوں میں قرض پر جو مشروط اضافہ ہوگا وہ سود ہوگا۔ لیکن سود کے ایک اور قسم بھی ہے جس کو احادیث میں منع کیا گیا ہے، جو قرآن کے آیات میں جس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن احادیث بھی شریعت کا ایک ماخذ ہے احکام کا، تو اس کو بھی حرام ہی کہا جائے گا، اور اس کو بھی ان وعیدات کے تحت داخل کیا جا سکتا ہے جو سود کے حوالے سے ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ جب 2 چیزیں ایسی ہو جن کی جنس ایک ہو، یعنی سورٹ دونوں کا ایک ہی ہو، جیسے کہ گندم اور گندم، چینی اور چینی، پتی اور چائے کی پتی اور دوسری طرف بھی پتی، تو جنس دونوں کا ایک ہو۔ دوسرا ہے کہ وہ چیز ایسی ہو اپنے نیچر کے لحاظ سے کہ وہ وزن کی جانے والی چیز ہو،
یا کسی برتن کے ذریعے ماپی جانے والی چیز ہو. جیسے کہ آج کل چینی ہے مثلاً، یہ وزن کی جاتی ہے، اور تیل ہے مثلاً، یہ برتن کے ذریعے ماپی جانے والی چیز ہے. تو جس چیز کا جنس ایک ہو اور ساتھ وہ وزنی یا کیلی ہو، یعنی میجرنگ ہو یا ویئنگ تھنگ ہو جس کی وزن کی جائے، تو پھر اس میں بھی اضافہ کسی ایک جانب آپس کے تبادلے کی صورت میں کسی ایک جانب اضافہ وہ بھی سود کہلائے گا. اس میں کوالٹی کے فرق کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا. جیسے کہ میں آپ کو 1 کلو گندم دیتا ہوں، اگرچہ وہ ناقص ہے لیکن اس کے بدلے آپ سے 1 کلو گندم ہی لے سکتا ہوں، اس سے کم و بیش نہیں ہو سکتا. تو یہ شریعت کا اصول ہے کہ ایسی صورتوں میں جو کوالٹی کا فرق ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا جائے گا، برابر سرابر تبادلہ کیا جائے گا. تو یہ ایک دوسری قسم ہے جس کو ربا الحدیث بھی کہا جاتا ہے، ربا الفضل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک حرام صورت ہے سود کی. تو یہ تھوڑی سی وضاحت ہے ان کے سوال کے جواب. جی بہت شکریہ مصطفیٰ صاحب. اس میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے جو درکار ہے کہ پہلے بھی یہ سوال آیا کہ یہ جو آپ نے بیان فرمایا آٹے کے بدلے میں آٹا، چینی کے بدلے میں چینی، اس میں کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، اس کی کوئی مقدار بھی ہے؟ کیونکہ گھروں میں جب یہ ہم لین دین کرتے ہیں ایک خاص برتن ہوتا ہے، پھر عورتیں لے لیتی ہیں جب آٹا گھر میں ختم ہو جاتا ہے یا چینی وغیرہ، پھر جب ان کو گھر میں آ جاتا ہے واپس کرتی ہیں، اس میں تھوڑی کمی بیشی کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے عموماً. اصل میں یہاں دو باتیں الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ٹرانزیکشن ہے اس کی نیچر کیا ہے. تو گھروں میں اور جو پڑوس میں ہوتا ہے اس کی نیچر جو ہے وہ تبادلہ اور معاوضہ کا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو ایک چیز دیتا ہوں اور نفع کمانے کی غرض سے مجھے توقع ہے کہ آپ مجھے زیادہ دیں گے. یہ بات مد نظر نہیں ہوتی. محض تعاون اور بوقت ضرورت ایک چیز کسی کو فراہم کرنا، اور پھر جب ان کو ضرورت پڑے تو ان کی طرف سے چیز کی فراہمی محض تعاون کی ایک صورت ہوتی ہے. باقاعدہ تجارت، خرید و فروخت اور ایکسچینج کا جو ایک نظریہ ہے وہ اس میں نہیں ہوتا. تو جب بھی یہ تبادلہ کا مقصود قصد ہوگا اور اس کو مقصودی طور پر مطلب ذہن میں لایا جائے گا اور فریقین کی صورتحال سے واضح ہوگا کہ یہ تجارت ہی کر رہے ہیں، تو پھر اس میں اضافہ کی کوئی بھی مقدار ہو وہ ناجائز ہی ہوگی. قدیم فقہاء نے قید لگائی ہے کہ نصف ساعت سے کم مقدار میں یہ سود لاگو نہیں ہے، لیکن اس پر دوسرے فقہاء نے پھر تفصیل فرمائی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں ایسا پیمانہ نہیں تھا جو نصف ساعت سے کم کو ماپ سکے. تو اس پیمانے کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو معاف قرار دیا گیا. لیکن اگر یقینی طور پر ثابت ہو کہ یہاں ایک جانب اضافہ ہے دوسری طرف کمی ہے تو وہ تھوڑی مقدار میں بھی ناجائز ہے، زیادہ مقدار میں بھی ناجائز ہے. مقدار سے اس کا تعلق نہیں ہے. اور وہ جو پڑوسیوں کی مثال آپ نے دی اس کی نیچر ہی الگ ہے اس معاملے کی. جی بہت بہت شکریہ صاحب. کراچی سے فیصل وحید صاحب کا سوال ہے، اگر کسی کی ملازمت بینک کے اندر سودی معاملات میں ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جی اس سے دو کام کرنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر اپنے اس کیے پر جو کر چکا ہے اس پر توبہ استغفار اور آئندہ کے لیے بچنے کا قوی عزم، اور ساتھ یہ ہے کہ فوری طور پر دوسرے جائز ملازمت کی تلاش. اور پھر تیسری بات ساتھ یہ ہے کہ جب تک دوسری ملازمت جائز نہیں ملتی تو یہ اس موجودہ ملازمت کو جاری رکھے اگر اس کو ضرورت ہے اور خرچے کے کوئی اور ذریعہ اس کے پاس نہیں ہے. تو ضرورت کے خرچوں کے لیے، عیاشیوں کے لیے نہیں، صرف ضرورت کے خرچے اس تنخواہ سے کرے، اور وہ بھی اس نیت سے کرے کہ جب مجھے حلال رقم ملے گی تو میں اتنی مقدار جو ہے نا وہ صدقہ کر لوں گا. اس کو التزام تصدق اور نیت تصدق کہا جاتا ہے. تو صدقے کی نیت سے اس ملازمت کو جاری رکھے، متبادل کی تلاش سنجیدہ طور پر جاری رکھے اور ساتھ توبہ استغفار بھی کرتا رہے. جی بہت شکریہ مصعب. اور مفتی طارق مسعود صاحب، محمد ہادی سعید صاحب کا سوال ہے، میں کچھ دن بعد نارتھ امریکہ سے پاکستان کے لیے سفر کروں گا. فلائٹ تقریباً 27 گھنٹے سے زیادہ کی ہوگی. دوران سفر جہاز میں وضو کرنے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. جتنی نمازیں قضا ہوں گی ان کی ادائیگی کا بہترین طریقہ بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز سفر ہو یا حضر ہو کسی صورت میں معاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سفر میں نمازوں میں قصر اس لیے کر دی تاکہ چھوڑنے کی نوبت نہ آئے. تو پہلی کوشش تو یہ کریں کہ حتی الامکان، یعنی جیسے ایئرپورٹ پہ انسان وضو کر لیتا ہے اور وہ کچھ ٹائم تک وضو چل جاتا ہے اس کا اہتمام ہو. دوسری بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاز میں وضو کا انتظام نہیں ہوتا، یہ بھی میرے کم از کم مشاہدے کے خلاف ہے. جہاز میں یوں تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید وضو کی اجازت نہیں ہوتی، واش روم کی اجازت ہوتی ہے لیکن آپ وہاں وضو کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ذرا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے لیکن وضو ہو جاتا ہے. تو میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ تھوڑی سی انسان ہمت کرے تو وضو کی جگہ، کیونکہ پانی کا انتظام تو ہوگا. ظاہر ہے 27 گھنٹے کی فلائٹ ہے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ واش روم میں پانی نہ ہو. اور جب پانی ہے تو آپ تھوڑا سا کسی طریقے سے تکلف کر کے وضو کر سکتے ہیں.
تو یہ بھی یعنی ایسا کرنا پڑے گا ان کو. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک وضو سے 2 نمازیں اکٹھی پڑھ سکتے ہیں تو شافعی مذہب پر ایسی مجبوری میں عمل کیا جا سکتا ہے کہ ظہر اثر کو ملا دیا جائے اور مغرب عشاء کو ملا دیا جائے. تو اس کی بھی گنجائش ہے سفر میں, جب سخت مجبوری ہو. عام حالات میں تو اجازت نہیں ہے, لیکن جیسے مجبوری ہے کہ نماز قضائی ہو جائے گی اور وضو پانی نہیں ملنے کی وجہ سے یا دوبارہ وہ وضو نہیں کرنے دیں گے, تو ایسی سخت مجبوری میں شافعی فقہ کو فالو کیا جا سکتا ہے, 2 نمازیں اکٹھی پڑھ لی جائیں. یہ بھی اگر ممکن نہیں ہے اور اتنا بھی وضو کا پانی نہیں ہے تو ظاہر جہاز میں تیمم کی تو جگہ نہیں ہوتی, کوئی مٹی گرد غبار اتنا نہیں ہوتا, تو ایسے شخص کو فاقد الطہورین کہا جاتا ہے, یعنی جس کے پاس نہ پانی ہے اور نہ تیمم کا کوئی انتظام ہے. تو پھر فقہا کہتے ہیں کہ اس کو نماز کی شکل بنانی پڑے گی. وہ نماز نہیں ہوگی لیکن ایسا یعنی نماز کے وقت پہ اس کو صورتاً نماز قائم کرنی پڑے گی. اس کی فقہا مثال دیتے ہیں جیسے جو پہلے سے یعنی جس کی پیدائشی سر پہ بال نہ ہو, گنجا ہو, تو جب وہ احرام سے باہر نکلے گا تو وہ سر پہ اس طرح پھیرے گا, حالانکہ بال تو ہے نہیں اس کے سر پہ. تو ایک صورت یعنی وہ اختیار کرے گا جو احرام سے نکلنے والوں کی ہوتی ہے. تو نماز چونکہ بہت اہم فریضہ ہے, تو جب نہ اس کے پاس وضو کا پانی ہے اور نہ تیمم ہے تو نماز تو ہو نہیں سکتی, کیونکہ اس طہارت کے بغیر نماز نہیں ہے. لیکن نماز کی صورت اس کو اختیار کرنی پڑے گی, تو وہ اشارے سے نماز پڑھے. یعنی نماز پڑھنے کا مطلب یہ کہ وہ ہوگی تو نہیں نماز, لیکن وہ شکل ایسی اختیار کرے جیسے نمازی ایسے موقع پہ کرتے ہیں, اور پھر بعد میں اس نماز کو لوٹائے بھی گھر آ کر. لوٹانے کا تو وہی طریقہ ہے کہ سفر میں جو نماز قضا ہوتی ہے وہ 2 رکعتیں کر کے پڑھی جاتی ہیں قصر, اور جو نمازیں حضر میں قضا ہوتی ہیں وہ پوری پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ مصعب. ملتان سے نادیہ صاحبہ کا سوال ہے جی کہ میکے اور سسرال میں نماز قصر پڑھیں گے یا پوری پڑھیں گے؟ دیکھیں, عورت کا جو گھر ہے نا شادی کے بعد وہ اس کے شوہر کا گھر ہوتا ہے, تو میکا یا سسرال تو اسی کا اپنا گھر ہے عورت کا, اگر وہ شوہر کے ساتھ رہتی ہے وہاں. اور اگر سسرال سے ان کی یہ مراد ہے کہ شوہر الگ رہتے ہیں اور ساس کا گھر الگ ہے, تو اپنا گھر جو ہے نا عورت کا وہ گھر کہلائے گا جو شوہر کا گھر ہوگا. لہذا وہ میکے جائے گی یا سسرال جائے گی, اگر وہ مدت سفر پر ہے 78 کلومیٹر تقریباً جو بنتی ہے مقدار اس پہ ہے, تو وہ سفر والی نماز پڑھے گی وہاں. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ہندوستان سے عبید احمد صاحب پوچھ رہے ہیں استخارہ کی دعا نماز میں ہی دعائے معصورہ کے بعد پڑھیں یا سلام پھیرنے کے بعد پڑھیں؟ نہیں, استخارے کی جو دعا ہے وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر الگ سے دعا پڑھی جائے. ٹھیک. مفتی احمد خان صاحب, معتصم صاحب جدہ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ سے کہ جدہ کے رہنے والے اگر احرام جدہ کی بجائے مکہ میں مسجد عائشہ سے باندھ لیں تو ٹھیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جدہ جو ہے یہ حل مقام میں واقع ہے, یعنی میقات کی محاذات میں یا اس سے بھی آگے حل میں ہے. اور حل میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ جب عمرہ یا حج کرنا چاہیں تو حرم کی حدود میں داخلے سے پہلے احرام باندھ لیں. تو اس لیے ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ حرم کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے جب ان کا ارادہ ہو حج یا عمرے کا, تو حرم کی حدود جو کہ مکہ مکرمہ کی حدود سے بھی کچھ باہر تک ہیں, یعنی مکہ مکرمہ تو پورا حرم ہے اور اس سے کچھ باہر تک کا حصہ بھی حرم کی حدود میں داخل ہے, تو وہاں تک یہ احرام کو مؤخر کر سکتے ہیں. اب یہ جو انہوں نے سوال میں کہا کہ مکہ مکرمہ میں مسجد عائشہ, تو یہ ان کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے, کیونکہ مسجد عائشہ جو کہ مشہور ہے وہ تنعیم مقام پر ہے جو کہ حرم کی بھی حدود سے باہر ہے. قریب ترین وہ مقام ہے کہ جو حرم کی حدود سے باہر نزدیکی مقام ہے, تو وہاں تک یہ مؤخر کر سکتے ہیں, بس یہ حرم کی حدود میں داخل نہ ہو احرام کے بغیر جبکہ ان کا حج یا عمرے کا ارادہ ہو. بہت بہتر مصعب. عبید اللہ صاحب کا سوال ہے جی, کوئی شخص سعودیہ عرب مزدوری کے لیے جاتا ہے اور 7 سال وہاں اس نے گزارے ہیں, تو اس پر حج فرض ہوتا ہے, اس پر یہ نہیں ہوتا؟ اس کا دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ وہ وہاں پر مزدوری کے لیے گئے ہیں اور کتنا عرصہ رہے ہیں. اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ آیا ان کے پاس اتنے ہے اخراجات کا بندوبست ہے کہ یہ حج کر سکیں. اگر تو یہ بالکل حرم کی حدود کے پاس رہتے ہیں, بالکل قریب رہتے ہیں, تو اس میں تو ظاہر ہے کوئی زیادہ اتنے اخراجات نہیں آتے. لیکن بسا اوقات بعض لوگ جو ہیں وہ کافی دور رہتے ہیں, تو اگر ان کے پاس یہ موجود ہو خرچہ وہ کر سکتے ہیں, کوئی ایسا اس میں رکاوٹ نہیں ہے, تو پھر ان پر حج فرض ہے اور کرنا ان پر ضروری ہے. جزاکم اللہ جی. عبداللہ نذیر صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کیا فوٹوگرافی اور مووی کا کاروبار کرنا جائز ہے مصعب؟ یہ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں بس اوقات, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے کہ یہ لوگ جو پاسپورٹ کی تصویریں بناتے ہیں اس وقت تو ہم بھی چلے جاتے ہیں بنوانے کے لیے,
بعد میں ان پہ فتوے لگاتے ہیں، تو ان کا کیا قصور ہے؟ دیکھیے ان دونوں میں فرق ہے. فوٹوگرافی سے عموماً مراد یہ ہوتی ہے کہ ایسی تصویر کھینچی جائے کہ جس کو خارج میں کسی کاغذ پر یا اور کسی چیز کے اوپر پرنٹ کیا جائے. جی. اور مووی بنانے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو کیمرے میں ہی محفوظ رکھا جائے، ڈیجیٹل حالت میں اس کو الیکٹرانک فارم میں ہی محفوظ رکھا جائے. تو ان دونوں کا حکم مختلف ہے. جو پرنٹ تصویر ہے جو خارج میں کسی چیز پر پرنٹ کی جاتی ہے، تو اس بارے میں اصل حکم تو یہی ہے کہ یہ ناجائز ہے اور تصویر کے حکم میں ہے. لیکن ضرورت کے جو مواقع ہیں، جس طرح کے پہلے دور میں پاسپورٹ، آج کل تو پاسپورٹ کے لیے بھی اس کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن بعض دیگر مواقع میں ایسی تصویر کھنچوانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. تو ضرورت کے مواقع تو مستثنیٰ ہے، لیکن عام حالات میں اس طرح کی تصویر کھینچنا یا کھنچوانا، اس طرح اس کو پرنٹ کرنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو اب جو شخص فوٹوگرافی کا کاروبار کرتا ہے تو اس کا گویا عمل ایک جائز اور ناجائز دونوں قسم کے اعمال پر مشتمل ہے. اگر وہ ضرورتاً کسی کے لیے تصویر کھینچ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اگر اس کی وہ اجرت لے گا تو اس کی بھی گنجائش ہوگی. لیکن اگر وہ بلا کسی ضرورت کے بنا رہا ہے تصویر تو ظاہر ہے کہ وہ ناجائز ہے، اور اس کے مقابل میں جو اس کو اجرت ملے گی وہ بھی ناجائز ہے. بہرحال اس کاروبار کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی جا سکتی. اور دوسرا جو مووی کا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ بعض علماء کے نزدیک تو وہ بھی تصویر کے حکم میں داخل ہے، اور بعض دیگر حضرات کے نزدیک جو ڈیجیٹل تصویر ہے یہ تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے. بس اس میں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہوگا کہ اگر ایک شخص مخلوط اجتماعات کی تصویر مووی بناتا ہے، یا اسی طرح کوئی مرد جو ہے وہ نامحرم خواتین کی مووی بناتا ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ ناجائز ہے، اور اس کے مقابل میں جو اجرت ملے گی وہ بھی ناجائز ہوگی. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. جزاکم اللہ جی. کوئٹہ سے رحیم الدین صاحب پوچھتے ہیں جی، تاش کھیلنا کیسا ہے مطلب؟ تاش ایک ایسا کھیل ہے کہ جس میں عادتاً اتنا انہماک ہو جاتا ہے کہ انسان سے اس کے فرائض و واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں اور دیگر ضروری کام بھی چھوٹ جاتے ہیں. مشاہدہ ہے کہ جو شخص تاش میں مشغول ہوتا ہے تو بس اس کو پھر کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا. تو اس لیے تاش کھیلنا بہرحال ناجائز ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر اس پر شرط وغیرہ لگائی جائے تو تب ہی ناجائز ہے، تو وہ تو ایک مزید اس میں قباحت آ جائے گی اور بالکل ناجائز جوئے والی صورت بن جائے گی. لیکن اگر اس شرط کے بغیر بھی کھیلا جائے تو شرعاً درست نہیں ہے. ٹھیک. اگلا سوال بھی تاش کے متعلق ہے. بہاڑی سے زبیر احمد صاحب، تاش بیچنا کیسا ہے؟ جی تاش کا چونکہ کوئی ایسا جائز مصرف تو ہے نہیں کہ اس کے کسی جائز مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، تو اس کا بیچنا بھی شرعاً درست نہیں ہے. شکریہ جی. ابوذر صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں، اگر روزی کی حالت میں بیوی سے ہم بستری ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے؟ میاں اور بیوی دونوں پر واجب ہوں گے؟ نیز اس کے کتنے پیسے ہوں گے اور کیا وہ مدرسے میں دے سکتے ہیں؟ سارے سوالوں کے جواب. اگر یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا ہے تو پھر تو قضاء بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا، اور میاں بیوی دونوں نے اگر رضامندی سے کیا ہے یہ عمل تو دونوں پر ہی لازم ہوگا. اگر ایک کو مجبور کیا گیا ہے تو اس پر صرف قضاء ہوگی، ورنہ پھر دونوں پر قضاء بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. اور رمضان کے علاوہ اگر کسی بھی روزے میں یہ کام ہوا ہے تو گناہ تو ہوگا، اس پر استغفار بھی لازم ہے، لیکن اس صورت میں صرف قضاء لازم ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. اور کفارے میں پہلے ضروری ہے 60 روزے رکھنا. ایسا نہیں ہے کہ انسان کی مرضی ہے، چاہے تو 60 روزے رکھے اور چاہے تو اس کے مقابلے میں رقم دے دے. تو اس لیے جو شخص روزے رکھ سکتا ہے تو وہ پیسے دے کر یا فدیہ دے کر اس سے کفارہ ادا نہیں ہو سکتا، اور جو نہیں دے سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر اس کے لیے یہ اجازت ہے شریعت میں. اور باقی مدرسے میں دینے کا یہی حکم ہے کہ جس مدرسے میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہو کہ مختلف جو مصارف میں رقم دی جاتی ہے تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ان کو ادھر لگایا جائے، تو ایسے مدرسے میں بھی پھر یہ رقم دینا درست ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں اگلا سوال ہے، اور سوال ہم سے پوچھا ہے کراچی سے عبداللہ صاحب نے. 2 بندوں نے مشترک کاروبار شروع کیا جس پر 20 لاکھ روپے خرچ ہوئے. مصحف ایک شریک دکان پر کھڑا ہوتا ہے اور سارا کام خود سنبھالتا ہے، جبکہ دوسرا شریک کچھ بھی نہیں کرتا. اس صورت میں اس کی تنخواہ مشترک مال سے دی جائے گی یا صرف اپنے منافع سے دے گا؟ اس منافع دونوں کو برابر ملے گا یا جو کام بھی کرتا ہے اسے زیادہ ملے گا؟ وضاحت درکار. جی اس میں 2 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نے کام کیا اور دوسرے نے کام میں حصہ نہیں لیا. تو جس شریک نے کام میں حصہ نہیں لیا، اگر اس کے بارے میں یہ بات طے ہو کہ وہ سلیپنگ پارٹنر ہوگا، وہ کام میں حصہ نہیں لے گا. جی یعنی ایک تو ہے عملاً کام میں حصہ نہ لینا، ایک کسی کے بارے میں طے ہونا کہ یہ کام میں حصہ نہیں لے گا، وہ اپنے آپ کو مستثنی کر دے کاروبار سے، عملی کاموں سے. تو جب اس نے اپنے آپ کو مستثنی کیا ہو اور کام نہ کرنے کی اس نے شرط لگائی ہو، تو پھر اس صورت میں ایک اصول یہ ہے کہ اس نے جو سرمایہ لگایا ہے اس سرمایہ کا ٹوٹل سرمایہ سے جو فیصدی تناسب بنتا ہے، تو نفع میں سے اس شخص کو
اتنا ہی فیصدی تناسب یا اس سے کم تو دیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا اس نے جو سرمایہ ملایا ہے وہ کل سرمایہ کا 50% ہے، تو اس کو کل نفع کا 50% یا اس سے کم تو اس کے لیے طے ہو سکتا ہے اور یہ لے سکتا ہے، لیکن 50% سے زیادہ یا نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، انہوں نے تنخواہ کی بات کی ہے، تو شرکت میں تنخواہ نہیں ہوتی۔ جب شریک ایک کام کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا، تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جو کام والے اس کے لیے الگ تنخواہ رکھی جائے، بلکہ اس صورت میں اصول یہ ہے کہ اس کے لیے نفع کا تناسب زیادہ رکھا جائے۔ یعنی اگر سرمایہ دونوں کا برابر ہے اور وہ کام بھی کر رہا ہے تو اس کے لیے 50 کی بجائے 70% رکھا جائے، جس میں کام کو بھی ملحوظ رکھا جائے، تو یہ درست ہے۔ باقی اس کے لیے الگ سے کوئی تنخواہ طے کرنا یہ درست نہیں ہے، اور جب تنخواہ طے کرنا درست نہیں ہے تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے دی جائے گی۔ ٹھیک، بہت شکریہ مصعب۔ کشمیر سے سجاد احمد صاحب کا سوال ہے، ہماری والدہ محترمہ کے نام زمین کے 20 مرلے تھے، جس پر ہمارے والد نے ایک منزلہ مکان تعمیر کیا تھا، بعد ازاں انہوں نے اس پر دوسری منزل بھی تعمیر کی، جس کی تقریباً 70% رقم میں نے ادا کی تھی، لیکن جب یہ جائیداد تقسیم ہوئی تو وہ ہم بھائیوں میں برابر ہوئی اور والد صاحب نے مجھے زائد حصہ دینے سے انکار کر دیا۔ کیا ان کا یہ عمل درست ہے؟ بس اس میں میں یہ تفصیل کروں گا کہ انہوں نے جو 70% کا کہا ہے کہ میری رقم لگی ہے، تو اگر انہوں نے وضاحت کی تھی اس وقت کی رقم میں جو والد کو دے رہا ہوں یہ بطور قرض ہے، یا یہ وضاحت تھی کہ یہ گفٹ ہے میری طرف سے، اگر کوئی وضاحت تھی تو پھر اس کے مطابق حکم اس کا ہوگا۔ اگر قرض ہے تو اس کو یہ رقم الگ سے لینے کی اور بعد میں پھر ترکہ برابر ورثہ میں تقسیم ہونے کی بات ہوگی، اور اگر گفٹ ہے تو ان کو اس اعتراض کا حق ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی وضاحت نہیں تھی تو پھر اس علاقے میں جو ایک عرف ہے، جو کامن پریکٹس ہے لوگوں کا، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حیثیت سے ہوتا ہے۔ جب بیٹا والد کو اتنے رقم دے ایسے موقع پر تو وہ گفٹ ہوتا ہے یا قرض ہوتا ہے، تو جو عرف ہوگا اس کے مطابق اس کا حکم نکالا جائے گا۔ لیکن اگر نہ کوئی عرف معلوم ہے اور نہ یہ وضاحت ہوئی ہے اس وقت کہ کس حیثیت سے رقم دی جا رہی ہے، تو پھر یہ رقم بیٹے کی طرف سے قرض شمار ہوگی والد کو، اور اس کا حکم یہ ہوگا کہ پورے ترکہ میں سے اس کی جو رقم لگائی ہوئی ہے یہ الگ سے اس کو دی جائے گی، اور پھر ان کو باقی ورثہ کے ساتھ برابر شمار کر کے ان کو میراث کا حصہ بھی پورا دیا جائے گا۔ تو اس حیثیت سے پھر یہ تقسیم ہوگی۔ بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی طارق مسعود صاحب، آپ کی خدمت میں سوال ہے امجد ریاض صاحب کا اسلام آباد سے، کیا داڑھی کو مکمل مونڈنا اور ایک مٹھی سے کم کرنا دونوں کا ایک ہی حکم؟ داڑھی کو کم کرنا یا مکمل مونڈنا دونوں کا اس حوالے سے تو ایک ہی حکم ہے کہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ ایک مٹھی سے کم کرنا داڑھی یا بالکل اس کو شیو کر لینا بلیڈ سے، یہ دونوں کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بالکل مونڈنے اور زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت داڑھی چھوٹی کرنے کے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ داڑھی مکمل مونڈنا جو ہے یا داڑھی کاٹنا جو ہے، اس میں جہاں تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عدولی کرنا ہے، وہاں ساتھ ساتھ عورتوں سے مشابہت بھی ہے۔ تو اگر داڑھی بالکل مونڈ دی جائے تو اس میں عورت سے زیادہ مشابہت ہے، اگر تھوڑے سے بال رکھ لیے جائیں تو عورتوں سے مشابہت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دونوں کبیرہ گناہ ہے، لیکن بالکل مونڈنا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے بنسبت چھوٹی داڑھی رکھنے کے۔ جی بہت شکریہ مصعب۔ اور مانسیرہ سے الیاس صاحب کا سوال ہے، جس جانور کی منت مانی ہے وہ ذبح کر کے دینا بہتر ہے یا اس کی رقم کسی مستحق کو دے دیں؟ بہت سوال آ رہا ہے اس طرح کا۔ ہاں، جانور کی جو منت ہے نا وہ اس طور پہ واجب نہیں ہوتی کہ اس میں جانور ہی ذبح کر کے دینا پڑے۔ یہ مسئلہ تو کئی بار یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ جانور کا خون بہانا بذات خود عبادت نہیں ہے، صرف بقرعید میں اور عقیقے میں عبادت ہے، یا دم کے موقع پر جو حج میں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے منت مانی ہے جانور ذبح کرنے کی تو افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کی قیمت صدقہ کر دے، کیونکہ صدقے میں غریب کے فائدے کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ اگر قیمت صدقہ نہیں کرتا تو اس جانور کو بھی ذبح کر کے وہ بھی غریبوں کو کھلا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ قیمت کا تصدق کرے۔ بہت شکریہ مصعب۔ یہ صدقے کے بکرے کے حوالے سے آپ کا ایک بڑا کلپ ہو تو میں اس پر بھی انشاءاللہ بات کروں گا آپ سے۔ مفتی احمد خان ابھی کر لیں بات آپ اس پہ، مفتی احمد خان صاحب سے بات کر لیں، پھر انشاءاللہ وہ تفصیل سے کرتے ہیں۔ طلحہ احمد صاحب صحابی سے پوچھتے ہیں، پاکستان ایئر فورس میں ملازم ہوں، بس اوقات ڈیوٹی کے دوران یا گاؤں میں لوگ احترام کی وجہ سے نماز پڑھانے کے لیے مجھے آگے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد جب بھی کوئی جھٹکا لگتا ہے یا رکوع میں جاتا ہوں تو پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے، مہربانی کر کے بتا دیں کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔
جی بس ان کو چاہیے کہ جب ان کو آگے کیا جائے تو یہ وہاں پر صاف ظاہر کر دیں کہ میرا یہ عذر ہے اور میں امامت نہیں کروا سکتا. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو مجبور کر دیا جاتا ہے. تو ایسا جب عذر ہے تو ان کو انکار کرنا چاہیے اور امامت نہیں کروانی چاہیے, کیونکہ ہر دفعہ یہ مسئلہ پیش آئے گا تو پھر اس حالت میں تو ظاہر ہے کہ نماز مقتدیوں کی نہیں ہوگی, تو ان کو اطلاع کرنی پڑے گی. تو اس لیے انہیں واضح کرنا چاہیے کہ میں امامت نہیں کروا سکتا اور میرا یہ عذر ہے. جزاکم اللہ. ملائشی سے عدنان صاحب کا سوال ہے, نماز میں صورتیں ترتیب سے پڑھنی چاہیے یا بلا ترتیب بھی پڑھی جا سکتی ہیں؟ فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ میں تو بہرحال ترتیب سے پڑھی جائیں. اس کے خلاف کرنا جو ہے یہ مکروہ ہے, خلاف سنت ہے. اور نوافل میں بلا ترتیب بھی پڑھی جا سکتی ہیں. بہت شکریہ جی. کہ کراچی سے ملک فیضان صاحب کا سوال ہے, کیا قضاء عمری پڑھنے میں ترتیب ضروری ہے؟ مثلا اگر ظہر کے فرض سے پہلے 4 سنت کی جگہ ظہر کی قضا پڑھ لی جائے اور فرض کے بعد 2 سنت کی جگہ فجر کی قضا پڑھ لی جائے تو درست ہے؟ یعنی یہ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ سنت نہ پڑھی جائے اور اس کی جگہ فرض. جی تو نہیں, سنن مؤکدہ جو ہیں ان کو تو بہرحال پڑھنا چاہیے. یہ ان کو تو چھوڑنا اور اس طرح ہی خاص طور پر معمول بنا لینا ان کو چھوڑنے کا, یہ تو درست نہیں ہے, اس میں گناہ ہوگا. اس لیے سنن مؤکدہ تو نہ چھوڑیں, اور نوافل یا سنن غیر مؤکدہ وہ چھوڑ دیں اور ان کی جگہ بے شک قضا نمازیں پڑھیں, بلکہ ایسا ہی کرنا بہتر ہے ان کے لیے. بہتر ہے جی. امریکہ سے ایمن صاحبہ کا سوال ہے, اگر بچہ سامنے سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو, یعنی سامنے ہو لیکن سو رہا ہو یا جاگ رہا ہو, تو نماز پڑھنا جائز ہے اس طرح اس کے سامنے؟ جی اگر سویا ہوا ہے, لیٹا ہوا ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر جاگ رہا ہے اور بچے کا منہ نماز پڑھنے والے کی طرف ہے تو یہ صورت مکروہ ہے کہ ایک شخص نے منہ اس طرف کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بچے کا خود بخود منہ ہو گیا, انسان نماز پڑھ رہا ہے, بچہ چلتا ہوا آ گیا اور آگے اس نے اس طرف کر لیا منہ, ظاہر ہے اب اس کو روکا نہیں جا سکتا, بچہ رکتا بھی نہیں ہے. لیکن ایک یہ ہے کہ بچہ ایسے بیٹھا ہوا ہے نمازی کی طرف منہ کر کے اور ایک شخص جا کر اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی اس نے, تو یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر بچہ خود بخود آ گیا ہے, جاگتا ہے یا لیٹا ہوا ہے, سویا ہوا ہے, تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک, جزاکم اللہ صاحب, بہت بہت شکریہ. اور مفتی طارق مسعود صاحب, وہ جو صرف سوال ہے وہ بہت لیدے ہوئی آپ کے اس کلپ پہ, وہ صدقے کے بکرے, اور یہ مفتی احمد عفنان صاحب نے بھی گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں اس بات پر کافی وضاحت کی, تو میں نے ان کو بھی تھوڑا سا ڈرانے کی کوشش کی تھی. میں نے کہا اس پر بھگت چکے ہیں مفتی صاحب, تو کوئی وضاحت ہے؟ دیکھیں, من لم یعرف باہل زمانہ فہو جاہل, جو اپنے زمانے کے حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. صدقے کا جو بکرا ہمارے ہاں جس طرح سے کیا جا رہا ہے نا, لوگوں کی جو نیت ہے, دیکھیں صدقہ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. ہاں جی, پیسے بھی صدقے ہو سکتے ہیں, آپ اپنی جرسی اٹھا کے صدقہ دے دیں کسی کو, آپ اپنی ٹوپی دے دیں صدقے میں, تو اپنا بکرا بھی دینا جائز ہے, اور بکرے کو کاٹ کے گوشت کھلانا بھی جائز ہے, گائے کا گوشت کھلانا بھی جائز ہے. لیکن لوگوں کے نظر میں جو صدقے کے بکرے کا تصور ہے وہ ایک الگ سے اس کی ایک حیثیت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بکرا صدقہ کرنے میں زیادہ ثواب ہے یا اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. اب اس کا تعلق کتابوں سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے مشاہدے سے, عام علماء سے یا مفتیان کرام سے. جو لوگوں کے حالات زیادہ نہیں جانتے وہ تو میری بات پر شاید اعتراض کریں گے کہ بھئی بکرا جب گائے صدقہ کی جا سکتی ہے تو بکرا کیوں صدقہ نہیں کیا جا سکتا. تو جو بات ہے نا اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کا یہ تصور ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ بکرے کے گلے پہ چھری چلتی ہے تو اس سے جب خون بہتا ہے تو اس سے بلائیں ٹلتی ہیں. یہ جہالت کی بات ہے. اور میں نے اس کے دلائل بھی دیے ہیں اس پہ کہ لوگوں کا یہ غلط نظریہ ہے. اس کی دلیل کہ لوگ بکرے کو مخصوص سمجھتے ہیں, اس کی دلیل یہ ہے کہ بکرے کی طرف جاتے کیوں ہیں. بھائی صدقے کا بنیادی مقصد ہے غریب کی حاجت پوری کرنا, تو حاجت پیسوں سے پوری ہوتی ہے, بکرے سے پوری ہوتی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ گوشت ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر اس کو پیسے پکڑائیں گے غریب کو تو وہ ہو سکتا ہے کوئی پان گٹکے میں اڑا دے یا کوئی غلط چیزوں میں اڑا دے, بچوں کو کھانا نہ کھلائے, تو آپ راشن ڈال دیں اس کے, آپ چاول آٹا دال خرید کے دے دیں اس کو, اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں راشن تو وہ کھاتا ہی رہتا ہے, گوشت ذرا نفیس خوراک ہے تو آج ہم جو ہے نا وہ گوشت کھلا دیں گے, تو بڑا گوشت کیوں نہیں کھلا دیتے آپ. آپ کسی غریب سے پوچھیں کہ 20,000 کے بکرے کا اتنا گوشت آ رہا ہے, یعنی 20,000 کا بکرا ہے اس میں سے اتنا گوشت نکلے گا اور 20,000 میں بڑا گوشت اتنا نکلے گا, تو غریب کہے گا کہ بھائی مجھے بڑا گوشت خرید کے دے دو جو میرے پاس 1-2 مہینے چل جائے. آپ اس کو پھر بھی بکرا ہی خرید کے دے رہے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نہیں غریبوں کو بکرا کھانے کو نہیں ملتا, غریب لوگ جو ہے نا وہ بڑا گوشت تو کھا لیتے ہیں, بکرے نہیں مل رہے غریب آدمی کو, تو میں اس لیے بکرا کھلا رہا ہوں, تو پھر بکرے کا گوشت قصائی سے خرید کے کیوں نہیں دے دیتے اس کو. آپ قصائی سے جب آپ گوشت خرید کے غریب کو دیں گے وہ سستا پڑے گا, اور آپ جو بکرا کاٹ کے دیتے ہیں وہ مہنگا پڑتا ہے. ان تمام باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بکرے کی طرف جانا
یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا نظریہ غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بکرے کا گلا کاٹنا یا اس کے گلے پہ چھری چلے گی اور اس کو صدقہ کیا جائے گا تو ثواب زیادہ ملے گا. یہ جہالت ہے, اور اس پہ میں 8-10 سال سے چیخ رہا ہوں ممبر پہ, لیکن لوگ, اور میں نہیں, ہمارے اکابر نے بھی یہ بات لکھی ہے. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا فتویٰ بھی ہے, مولانا شریف تھانوی رحمہ اللہ کا بھی فتویٰ ہے اس بارے میں کہ یہ جو صدقے کا بکرا ہے نا, بلکہ میں نے تو بہت نرم الفاظ استعمال کیے ہیں. انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ مدارس پر لازم ہے کہ وہ صدقے کا بکرا واپس کر دیں, کیونکہ اس سے جو ہے نا ایک جہالت کی تائید ہوتی ہے. ہم تو یہ نہیں کہتے کہ واپس کر دیں, لیکن اس کو کم از کم اتنا بتانا تو چاہیے کہ بھائی پیسے کیوں نہیں لے کر آ رہے آپ, طلبہ کو بکرے کیوں کھلا رہے ہو, طلبہ کو آٹا دال راشن کی ضرورت ہے, اساتذہ کی تنخواہیں مدارس میں پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایسی بیچارے مدارس کی حالت ہے, اور وہ حالت ان کی مدارس کی پتلی ہو رہی ہے. تو آپ جا کے محتمم سے پوچھیں کہ بھائی کیا آپ کے اساتذہ کی تنخواہیں نکل رہی ہیں, کیا آپ کے بچوں کو روٹی مل رہی, سب بکرے لا کے اس کو پکڑائے چلے جا رہے ہیں. اور محتمم لوگ پھر یہی کرتے ہیں, جتنے بھی آپ کے ٹرسٹ چل رہے ہیں آپ جا کے تحقیق کریں, جیسے ہی بکرا آتا ہے وہ فوراً بکرا بیچ کے پیسے لیتے ہیں وہ جی. تو ڈائریکٹ آپ کے پیسے کیوں نہیں دے دیتے؟ تو یہ جہالت ہے. کل کسی کا میرے پاس فون آیا, مارک منڈی میں کھڑا ہوا ہے, اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی, میرے بیانات بھی سنتا ہے, تو وہ کل فون کر کے کہہ رہا ہے کہ وہ میں بکرا خرید رہا ہوں حضرت صدقے کے لیے, وہ مسئلہ یہ ہو گیا تھا گھر میں, کوئی مصیبت آئی ہوئی تھی تو میں صدقے کی بکرا خرید رہا ہوں, اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کھیرا بکرا چلے گا کہ نہیں چلے گا. میں نے کہا بکرا ہی نہیں چلے گا. آپ جتنے کا بکرا خرید رہے ہو غریب کی حاجت پوری کرو, ان کو کھانا کھلاؤ, راشن ڈالو ان کے گھر میں, یا ویسے پیسے پکڑا دو, تو اس سے انشاءاللہ. میں نے اس کو مارکیٹ سے نکالا, میں نے کہا میں آ رہا ہوں, کوئی بے تکلف دوست تھا وہ, میں نے کہا میں آ رہا ہوں, آپ کو میں بکرا نہیں خریدنے دوں گا, ٹھیک ہے نا, غریب کی حاجت پوری کریں. ایک آخری بات بتا کے میں اپنی بات, اس پہ میرا کلپ ہے پورا کہ صدقے کے بکرے پر وضاحتی بیان. پہلے جب صدقے کے بکرا گیا تو وہ کلپ چلا, تو اس پہ ایک تو شارٹ کلپ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ پوری بات آتی بھی نہیں ہے, تو اس پہ بہت لوگوں کو اعتراض ہوا, تو پھر میں نے اسے وضاحتی بیان جاری کیا. تو وہ پورا بیان یوٹیوب پہ سنا جا سکتا ہے, اس میں یہی ہے کہ وضاحتی بیان صدقے کے بکرے پر. تو میں یہ کہتا ہوں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرو. آپ جہاں جاب کرتے ہیں, اگر آپ کو آپ کی کمپنی 20,000 تنخواہ یا 40,000 آپ کی تنخواہ ہے, اس تنخواہ کے بجائے 2 بکرے پکڑا دیا کرے 20,000 کے, تو آپ کو اچھا لگے گا؟ یہ بھائی آپ جاب کر رہے ہیں, اپوائنٹمنٹ کے لیے جب آپ کو بلایا گیا انٹرویو کے دوران, آپ نے پوچھا کہ میری تنخواہ کیا ملے گی, انہوں نے کہا آپ کو ہر مہینے 2 بکرے ملا کریں گے. آپ خوش ہو گئے اس پہ, کہا کہ میں کیا کروں گا بھائی بکروں کا. تو جیسے آپ یہ چاہتے ہو کہ مجھے پیسے ملیں, پیسے سے میں ہر حاجت پوری کر سکتا ہوں, ایسے ہی غریب بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کیش رقم دی جائے, تاکہ مجھے اگر علاج کی ضرورت ہے تو میں علاج پہ خرچ کروں, مجھے اگر راشن کی ضرورت ہے تو میں راشن لوں. ہاں وہ غریب جس پر آپ کو اعتماد نہیں ہے, بعض غریب نالائق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بیوی بچوں پہ ہاتھ ہلکا رکھتے ہیں, وہ عیاشی میں پیسہ اڑا دیتے ہیں, تو پھر ایسے غریبوں کے گھر میں پیسہ پکڑانے کے بجائے راشن ڈلوا دیں, چاول ہے, دال ہے, جو بنیادی ضرورتیں وہ پوری کرتے ہیں. تو یہ مطلب ہے صدقے کے بکرے کے جو ہم خلاف کہتے ہیں, اس کے یہ پوری تصویر ذہن میں ہونی چاہیے اس کی. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جی. مفتی محمد حسین صاحب, یاسر جمال صاحب کلکتہ سے پوچھتے ہیں جی, کیا الیکٹرک بیٹ سے مچھر وغیرہ مارنا جائز ہے شرم سے؟ جی اس میں اشکال کی وجہ یہ ہے کہ گوئے کہ کرنٹ اس کو دیا جاتا ہے تو جلایا جاتا ہے, تو جلانے کا جو سزا ہے جو یہ تو جائز نہیں ہے, تو اس وجہ سے لوگوں کے ذہن میں شبہ آتا ہے. تو اس حوالے سے پہلی بات ہے کہ اس میں جلانے کا عمل نہیں ہوتا, وہ مچھر کو گوئے کے بے ہوش کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد اگر وہ جل بھی جاتا ہے تو مرنے کے بعد جل جاتا ہے. ٹھیک, تو اس میں وہ نہیں ہے, تو حرج تو اس میں نہیں ہے. البتہ اگر کوئی آسانی سے اس سے بچ سکتا ہے, کوئی اور متبادل ذریعہ اس کے پاس ہے, تو وہ زیادہ بے غبار ہے. لیکن اگر اس کو کوئی استعمال کرے گا ضرورت کے وقت, اور عموماً یہ ضرورت اس کے بغیر پوری بھی نہیں ہوتی, تو پھر ضرورت کے وقت اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت بہت شکریہ جی. اور محمد سفیان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں, گوشت بیچنے والے حضرات جب گوشت کاٹتے ہیں تو خون کی چھینٹیں ان کے کپڑوں پر لگ جاتی ہیں, کیا یہ خون کی چھینٹیں ناپاک ہیں یا پاک ہیں؟ بس یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ جو خون ذبح کے وقت سوال ہم سے پوچھا ہے گلنوش خان صاحب نے قطر سے. وہ پوچھتے ہیں کس کی صورت میں پانی کے بغیر استنجا کرنے کی رعایت ملتی ہے, صورتیں بیان فرماتے ہیں. ویسے افضل اور بہتر بات تو یہ ہے جو سنت سے ثابت ہے اور قرآن کی آیت کا مصداق بھی ہے کہ دونوں استنجے جمع کیا جائے. پہلے ٹیشو پیپر یا ڈیلے وغیرہ سے استنجا کیا جائے, پھر پانی سے بھی کیا جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے ترمذی میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان کا یہی معمول تھا, اور کبھی بھی ایسا نہیں پایا گیا کہ انہوں نے ایک استنجا پر اکتفا کیا ہو, بلکہ دونوں استنجے کو جمع فرماتے تھے. تو بہتر طریقہ تو یہ ہے.
باقی یہ کوئی لازم نہیں ہے، لہٰذا اگر کسی نے ڈیلے وغیرہ سے استنجا کیا ہے اور پانی سے اس نے نہیں کیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ ایک صورت اس میں جو ہے نا وہ مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نجاست اگر 1 درہم کی مقدار سے زیادہ پھیلی ہو۔ اب ظاہر اس میں چھوٹے بڑے پیشاب کا فرق ہے، اس لیے کہ دونوں ایک مائع ہے اور ایک جامد ہے، تو چھوٹے پیشاب کے لیے یہ ہے کہ 1 مربع انچ کے مقدار میں اگر وہ اپنی اصل جگہ سے پھیل گیا ہے تو پھر پانی سے استنجا ضروری ہے۔ اگر استنجا کیے بغیر نماز پڑھی گئی تو مکروہ تحریمی ہے، اس کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اگر بڑے پیشاب کا 5 گرام کے بقدر ظاہر ہے، اس کا اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے، اتنی مقدار آس پاس لگ گئی تو اس میں بھی پانی سے استنجا ضروری ہے، اور اس کے بغیر اگر نماز پڑھی گئی تو مکروہ تحریمی ہے۔ باقی ان 2 صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں وہ محض استحباب کی ہے، مستحب ہونے کی ہے کہ دونوں استنجے جمع کیا جائے تو بہتر ہے، ایک پر اکتفا کیا جائے، خواہ پانی سے ہو یا ڈیلے سے ہو یا کسی اور ذریعے سے ہو تو کافی ہے۔ جزاکم اللہ جی۔ اور اگین محمد فہیم صاحب بلوچستان سے پوچھتے ہیں، گھر کے اندر مصعب اکثر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اصلی کھال جانوروں کی اور سینگوں کے ساتھ جو جانور ہوتا ہے، ہرن یا کوئی بھی، اس کا سر وغیرہ بھی لٹکا دیتے ہیں، کھوپڑی وغیرہ، جیسے شکاری حضرات بطور فخر لگاتے ہیں۔ کیا ایسے کمرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں آتے ہیں کہ نہیں؟ وہ تصویر والا حکم مطلب یہاں آئے گا یا نہیں؟ بس یہ چونکہ ایک جدید مسئلہ ہے تو اس پہ میں نے جب سرچ کیا تو علماء کے آراء اس میں مختلف ہے۔ جو اکثر عرب علماء ہے، بڑے بڑے جو ہے ابن عثیمین اور ابن باز اور صالح المنجد وغیرہ، جی، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ تمثال کے حکم میں ہے، یعنی مجسمے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کو رکھنا یہ مکروہ ناجائز ہے، حرام ہے، اور یہ فرشتوں کے آنے میں رکاوٹ بھی ہے، اور جو مجسمے کا احکام ہے وہ احکام اس کے بھی ہیں۔ جبکہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ تصویر اور مجسمے اس وجہ سے ممنوع ہے کہ اس میں انسان اپنی بناوٹ پیش کرتا ہے کہ ایک چیز جو پہلے موجود نہیں ہے اس کو وہ نئے سرے سے بناتا ہے، اور اس صورت میں بناوٹ انسان نہیں کرتا، پہلے سے ایک چمڑا جو ایک فطری اس کا جز تھا وہ موجود ہے، تو بناوٹ کا عمل اس میں نہیں پایا جاتا، لہٰذا یہ مجسمے کا حکم میں نہیں ہے۔ لیکن اس میں تھوڑی سی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے چمڑا پہلے سے موجود ہے، لیکن اس کو یہ شکل جو دی گئی ہے، اس کو کڑا کیا گیا ہے ایک جانور کے مجسمے کے طور پر، تو ظاہر ہے یہ خود بخود تو نہیں ہوا، اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی ہے، اس پر خرچہ بھی کرنا پڑا ہے، اس میں اضافی کام بھی کرنا پڑا ہے، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ انسانی عمل دخل اس میں کافی حد تک پایا جاتا ہے، لہٰذا اس کو اگر حرام نبی کہا جائے تو بھی کراہت سے یہ خالی نہیں ہے، سخت ناپسندیدہ کام ہے۔ مزید یہ ہے کہ اس میں فضول خرچی بھی ہے، اور اس میں ایک لا یعنی کام میں مشغولیت بھی ہے، اور حدیث ہے کہ کسی بھی انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی اور فضول کاموں سے اور باتوں سے بھی اجتناب کرے، تو اس عمل کی حوصلہ افزائی تو بالکل نہیں کی جا سکتی، سخت ناپسندیدہ ہے، لیکن صریح حرام کہنا میرے خیال میں یہ اس کو مشکل ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ مصعب۔ مفتی طارق مسعود صاحب، متحدہ عرب امارات سے احمد عبداللہ صاحب نے پوچھا ہے، میرے کالج کے نان مسلم ساتھی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو عید مبارک وش کرتے ہیں، لیکن آپ کرسمس، ہولی اور دیوالی وش کیوں نہیں کرتے؟ کیا جواب دیں ان کو؟ ان کو یہ جواب دیں کہ آپ کے مذہب میں ہمیں عید مبارک کہنا جائز ہے، ہمارے مذہب میں آپ کی ہولی اور کرسمس پہ وش کرنا یا مبارک کرنا بات دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ ایک مذہبی رسومات میں کسی بھی لحاظ سے شرکت یہ سخت مجبوری کے بغیر جائز نہیں ہے۔ سخت مجبوری کا مطلب کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا آپ مغلوب ہوں کہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہ ایسے ہے جیسے اگر کوئی ہندو ہماری مسجد میں آنا شروع ہو جائے اور اس بیس پہ ہمیں یہ کہے کہ ہم تو آپ کی مسجد میں آتے ہیں، آپ ہمارے مندر میں کیوں نہیں جاتے، ہم تو آپ کے خدا کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کے سامنے کیوں نہیں جھکتے؟ تو وہی اسلام میں جو ہے نا وہ ایک حد تک کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، اصولوں پہ سودا اور سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام کی ایک الگ حیثیت ہے، ایک حقانیت ہے، تو ایک حد تک ہم ان کے ساتھ ملاپ رکھ سکتے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری باؤنڈری ہے۔ غیر مسلموں کی تو کوئی حدود نہیں ہے، تو ان کے تو کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، تو وہ تو آزاد ہیں، تو ان کی آزادی کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے اور ان کی آزادی پر اپنے آپ کو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ اگر مسجد میں آئیں گے تو ہمیں مندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی، ٹھیک۔ تو اسی طرح وہ اگر ہمیں سیلیبریٹ کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کا مذہب ہے، لیکن ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم ان کی مذہبی رسومات میں کسی بھی لحاظ سے شرکت کریں۔ جی جزاکم اللہ جی۔ اور کراچی سے زین العابدین صاحب کا سوال ہے، آج کل جو بڑے بڑے ہوٹلز ہوتے ہیں ان میں شیشہ نامی ایک حکہ پیا جاتا ہے، مختلف فلیورز ہوتے ہیں اس کے، کیا اس کا استعمال جائز ہے صاحب؟ شیشے کا حکم وہی ہے جو تمباکو کا ہے، کیونکہ اس میں تمباکو استعمال ہوتا ہے، تو تمباکو سخت مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے، جو بر صغیر کے علماء ہیں ان کی رائے کے مطابق حرام نہیں ہے۔ عرب علماء تو بالکل ہی حرام کہتے ہیں تمباکو کو، ان کے بھی بہرحال دلائل ہیں کہ نقصان پہنچاتا ہے انسان کی صحت کو،
بر صغیر کے علماء جو پاک و ہند کے علماء وہ اس کو مکروہ ناپسندیدہ تو کہتے ہیں, حرام نہیں کہتے, اس لیے کہ اس کا ضرر یقینی نہیں ہے اور دیر پا بھی ہے, تو وہ دلائل تو اس پر دیے جاتے ہیں. لیکن بہرحال کوئی حوصلہ افزائی والی چیز نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایسی چیزوں پہ پابندی لگائے, کیونکہ یہ صحت کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. جیسے سگریٹ پر گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پابندی لگائے, اسی طرح حقہ اور یہ ساری اس قسم کی چیزیں اس پر حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولادوں پر نظر رکھیں. ہر حلال چیز بھی کھانے کی نہیں ہوتی. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ ہے بھی مکروہ ناپسندیدہ چیز ہے. لیکن صاحب یہ ہمارے کراچی کی حد تک بلکہ ملک پاکستان کی حد تک تو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس پر, شیشے پر جتنے اس کے پوائنٹس تھے وہ سارے سیل کر دیے گئے ہیں. کافی عرصے سے یہ ہے اور یہ غیر قانونی ہے اس وقت شیشہ. باقی تمباکو تو جی یہ بہت خطرناک اس کو, یعنی قانونی طور پر تو کم از کم اس کا جواز یہاں نہیں ہے. جو کرے گا وہ مجرم ہے قانون کی نظر میں, یہ کنفرم ہے شریف حوالے سے یقینا نہیں. اگر قانونی طور پر پابندی ہے, اور جیسے یہ حضرات بتا رہے ہیں, آپ مفتی حسین صاحب بتا رہے ہیں کہ تمباکو سے زیادہ, اصل ہم نے تو کبھی شیشہ سنا ہی ہے, الحمدللہ چکھا نہیں ہے, لوگوں سے ہی سنتے ہیں. تو جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمباکو سے بھی زیادہ نقصان دہ اور اتنا کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہے, پھر تو جو انتظامی معاملات میں حکومت کی پابندی کی وجہ سے ایک چیز ناجائز ہو جاتی ہے. حکومت کی اطاعت لازم ہے پھر ایسی صورت میں. ٹھیک, بہت شکریہ جی. ابو ظہبی سے ایک سوال ہے, سائل کا نام موجود نہیں ہے. کیا گھر سے بھاگی لڑکی کا نکاح بغیر ولی کے درست ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, عاقل بالغ لڑکی اگر کفو میں ہم پلہ میں نکاح کرتی ہے, یعنی 6 چیزوں میں برابری ہونی چاہیے, مالی اعتبار سے اور دینداری کے اعتبار سے, حسب نسب کے اعتبار سے اور اسلام کے اعتبار سے. جیسے من لہو ابوانی فی الاسلام, جس کے باپ دادا مسلمان ہو, وہ اس کا کفو وہ نہیں ہے جس کے دادا تک مسلمان نیا اسلام آیا ہو. تو یہ جو کفات کی جو فقہاء نے بتائی, جو عرف کو ملحوظ رکھے, تو اگر وہ کفو میں نکاح کرتی ہے ولی کی اجازت کے بغیر تو نکاح تو ہو جائے گا. اور اگر اس نے نکاح کیا غیر کفو میں, یعنی وہ لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں تھا, بہت واضح فرق تھا, جی, تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ گھر سے بھاگ کے نکاح کرنا مناسب تھا یا نہیں تھا, تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر اس کے اولیاء ظالم نہیں ہیں, یعنی وہ بچی کے بروقت نکاح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کے مستقبل کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں, تو پھر گھر کے سے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا یہ حرام, یعنی حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے, برا عمل ہے. اور بعض ائمہ کے نزدیک تو نکاح ہی نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ اس کے اولیاء جو ہیں وہ نالائق ہیں, بہت سے ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ لڑکی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے, ماں باپ دلچسپی لے ہی نہیں رہے شادی میں, بھائی دلچسپی لے نہیں رہے, تو پھر ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا معیوب حرکت بھی نہیں ہوگا ایسی صورت میں. میرے پاس کالز آتی ہیں, خاص طور پہ عرب کنٹریز میں ایسا بہت ہو رہا ہے کہ وہ اپنے منہ مانگے مہر کے لالچ میں 40 سال لڑکی کی عمر ہو گئی ہے, اور وہ باپ چونکہ منہ مانگا مہر نہیں مل رہا اس کو, تو بیٹی کو بٹھا کے 40 سال کا کر دیا اس نے. اور وہاں قانون اتنا سخت ہے کہ ولی کی اجازت کے بغیر عدالت اس نکاح کو قبول ہی نہیں کرتی. تو ایسی صورت میں بھی جو علماء یہ کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت ضروری ہے, فقہ حنفی میں تو ضروری نہیں ہے لیکن دوسرے فقہا کے ہاں ضروری ہے, تو میں نے جو ان کے فتاوی پڑھے ہیں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ولی قریب نے اقرب نے بر وقت لڑکی کے نکاح کی کوشش نہیں کی, جیسے باپ نے لڑکی بالغ ہو گئی اور وہ اس کے نکاح کی کوشش نہیں کر رہا, تو باپ کی ولایت ساقط ہو جائے گی, پھر بھائی ولی بن جائے گا, یعنی پھر بھائی کی اجازت سے لڑکی نکاح کرے گی, باپ کی اجازت ضروری نہیں. اور اگر بھائی بھی اس کے نکاح میں دلچسپی نہیں لے رہا, اس کے رشتے آ رہے ہیں اور وہ یعنی سنجیدگی سے غور نہیں کر رہا, جیسے آج کل کہتے ہیں ابھی تو بچی ہے, ابھی تو یہ, ابھی تو بڑی ہوگی, ابھی تو اتنی سال, یعنی اس کو بلوغت کے بعد اس کی بلا وجہ تاخیر کر رہے ہیں, تو بھائی کی ولایت بھی ساقط ہو جائے گی, اور پھر یہی یہاں تک کہ چچا کی طرف ولایت چلی جائے گی, تو دور سے دور ولی بھی جو بھی اس کا نکاح کرے گا وہی اس کا حقیقی ولی ہوگا. تو اس لیے والدین کو کوشش کرنی چاہیے بچیوں کے بالغ ہوتے ہی ان کی شادی کریں, تاکہ گھروں سے بھاگنے کی نوبت اور یہ سب چیزوں کی نوبت نہ آئے. بہت بہت شکریہ مصعب. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب یہ جو آپ نے پوری تفصیل بیان فرمائی ہے نا, اس میں اب بہت ساری جو پازیٹیو چیزیں ہیں نا وہ پیچھے چلی جائیں گی. لوگ کہیں گے مصعب نے کہا تھا کہ اگر والدین دلچسپی نہیں لے رہے ہیں تو ہمیں تو ایک لڑکا پسند ہے, والدین دلچسپی نہیں لے رہے, مصعب نے کہا تھا کہ جائز ہے. نہیں, تو جب لڑکی کو لڑکا پسند ہے اور والدین دلچسپی نہیں لے رہے تو غلط کر رہے ہیں. والدین کو چاہیے دلچسپی لیں اس میں. کوئی اور چیز دیکھیں, جو چیز دیکھنے کی ہے نا, جو چیز شریعت نے بتائی ہے, باپ یا جب لڑکی کی رضا بھی ضروری ہے نکاح میں, لڑکی کو ایک لڑکا پسند آ رہا ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے, کوئی واضح خرابی نہیں ہے, یا تو ہونا کہ وہ بہت ہی کوئی یعنی اپنے خاندان کے لحاظ سے بہت ہی کوئی عجیب سے آدمی کو وہ اس نے پسند کر لیا, بالکل ہی وہ جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے, پھر تو ایک الگ بات ہے. لیکن والد صرف خاندان کی رسم کی وجہ سے کہ ہم میمن ہیں تو میمنوں میں ہی کریں گے, اس طرح بھی بہت ہو رہا ہے.
تو وہ, اور پھر لڑکی کو آزادی اتنی دی ہوئی ہے آپ نے کہ کو ایجوکیشن میں اس کو ایڈمٹ کیا ہوا ہے, جہاں صبح و شام وہ 10 قسم کے لڑکوں کو دیکھ رہی ہے. تو پھر آپ اس پہ اتنی سخت پابندی لگاؤ کہ نہیں, ہماری جو پرمپرا ہے اور ہماری جو خاندانی روایات ہیں, تو یہ جہالت کی بات ہے. تو والدین کی طرف سے یہ زیادتی ہے. اگر وہ لڑکی کسی کو پسند کر رہی ہے اور اس لڑکے میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے, تو پھر والد کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں نکاح کا انتظام کرے. اگر وہ نہیں کرتا تو ظالم ہے. باقی ہم نوجوانوں کو یہ نہیں کہتے کبھی بھی کہ آپ اپنی والدین کی مرضی کے خلاف کریں, کیونکہ وہ ظاہر ہے ان کا تجربہ زیادہ ہے, ان کا علم زیادہ ہے. کیونکہ ایسے کیسز بھی آ رہے ہیں کہ ابا لڑکے کو, بیٹے کو بتا رہے ہیں کہ رشتہ ہے, یہ بہت اچھا رشتہ ہے, لڑکی کو بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ بہت اچھا رشتہ ہے, مگر لڑکی کی سمجھ میں خام خواہ میں ہی نہیں آ رہا. تو یہ زیادتی ادھر سے بھی ہوتی ہے. ایسے کیسز بھی ہیں کہ ایک صاحب ہیں اپنے بیٹے کی شادی کی بیچارے کوشش کر رہے ہیں. میں ان کے بچے کو کہتا ہوں تمہیں اتنا ایسے اچھے ابا ملے ہوئے کہ جو ماشاءاللہ خود سے تمہاری شادی کی کوشش کر رہے ہیں, ورنہ آج کل تو والدین کرنے نہیں دیتے. تو اب ان کی مرضی کی کر لو. تو اس لیے والدین اگر بر وقت نکاح کر رہے ہوں تو پھر اولاد کو چاہیے کہ والدین ہی کی مرضی پر کریں, ان کی مرضی کو اپنی مرضی پر ترجیح دیں. ان کا تجربہ زیادہ ہے. نوجوانوں پہ تو صرف شہوت سوار ہوتی ہے نا, وہ خاندان تو نہیں دیکھتے لڑکی والوں کا یا لڑکے والوں کا, والدین تو یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو اگر سمجھدار والدین ہیں, بر وقت نکاح کرنا چاہ رہے ہیں, تو بہرحال والدین ہی کو ترجیح دینی چاہیے. لیکن اگر والدین سمجھدار نہیں ہیں, وہ کرنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں, تو پھر ظاہر ہے پھر یہ سب معاشرے میں خرابی پھیلے گی. اور یہ بڑی خرابی سے بچنے کے لیے چھوٹی خرابی ہے کہ اس نے نکاح کر لیا. ورنہ جو حالات یونیورسٹیوں کے چل رہے ہیں, پھر لڑکا لڑکی نکاح نہیں کرتے, پھر وہ ناجائز دوستیاں لگاتے ہیں. اور حیرت کی بات ہے, اس پر والدین کو افسوس نہیں ہوتا. وہ نکاح کر لیں گے تو والدین پریشان ہوتے ہیں, اور وہ دوستیاں لگائیں, صبح شام فون پہ گپ شپ کریں, تو والدین کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بہت شکریہ جی, اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے جی. اور جو بھی صحیح چیز ہے, صحیح سمت ہے, اس پر ہمیں گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مستقیم صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں, ہمارے خاندان میں فیمیل کزنز کے ساتھ ہاتھ ملانے کا رواج ہے اور نارملی ہوتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ دی ہے تو میں ہاتھ نہیں ملاتا, البتہ احترام سے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں. تو گنجائش ہے؟ ہاتھ ملانا تو کسی صورت بھی جائز نہیں, بالکل حرام ہے. باقی سر پہ ہاتھ رکھنا نامحرم, تو اگر کوئی ایسا رشتہ ہے جو ہے تو نامحرم, مگر آپ اس خاندان کے بزرگوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور وہ اس رشتے کا آپ کے اولادوں میں, جیسے سگی اولاد تو نہیں لیکن اولاد لگتی ہیں رشتے میں, تو ایسے رشتے کی ایسی صورت میں اگر وہ اس نے پردہ کیا ہوا ہے, چہرہ چھپایا ہوا ہے, اور سر پہ کوئی موٹی چادر ہے, تو سر پہ ہاتھ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. احتیاط تو یہی ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی جیسے خاندان کے بزرگ ہوتے ہیں, جیسے شوہر کے چچا ہیں یا شوہر کے جو ہے وہ ماموں ہیں, تو ہیں تو نامحرم لیکن ایجڈ ہیں, عمر زیادہ ہے ان کی, تو وہ اگر کبھی اپنے بھانجے کی جو بیوی ہے اس کے سر پہ اگر ہاتھ رکھ دیں اور موٹی چادر ہو اور اس نے پردہ بھی کیا ہو, تو گنجائش ہے. بعض خاندانوں میں ایسی ہوتا ہے, وہ بڑوں کا ایک ادب سمجھا جاتا ہے, لیکن احتیاط اور اب اسی میں ہے کہ ایسا عمل نہ کیا جائے, اس سے بھی اجتناب کیا جائے. آخری سوال ہے آج کی اس نشست کا, اور اس کے بعد ہم اجازت چاہیں گے. فاروق صاحب کا انگلینڈ سے, میں نے اپنی دوسری بیوی کے نام پر کچھ پراپرٹی خریدی ہے صاحب, کیا اس پراپرٹی میں میری پہلی بیوی اور بچوں کا حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بیوی کے نام سے اگر پراپرٹی خریدی ہے اور بیوی کو قبضے میں بھی دے دیا ہے, یعنی باقاعدہ جو شرعی قبضہ ہے, جو یہاں سے بھی کئی دفعہ یہ بتایا جا چکا ہے, صرف کاغذات میں نام کرنے سے ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوتی, باقاعدہ قبضہ دینا پڑتا ہے. وہ اگر وہ قبضے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو وہ پوچھ لیں دوبارہ سوال کر کے. تو پھر اگر قبضہ دے دیا ہے تو پھر تو وہ بیوی کا ہے, اس میں اس پہلی بیوی اور بچوں کا حق نہیں ہے. اور اگر قبضہ نہیں دیا تو اس میں وراثت جاری ہوگی. لیکن دوسری بیوی کو پراپرٹی دینا یہ اس صورت میں جائز ہے کہ اتنی ہی پراپرٹی آپ پہلی بیوی کو بھی دیں, جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر عدل نہیں کر سکتے تو 2 شادیاں حرام ہیں. تو یہ بھی بے عدلی ہے کہ آپ ایک وائف کو پراپرٹی لے کے دے رہے ہیں اور دوسری کو پراپرٹی آپ نے نہیں دی, تو اتنی ہی مالیت کی پراپرٹی اس کو بھی دینی پڑے گی آپ کو, ورنہ سخت گناہ گار ہوں گے. ٹھیک, جزاکم اللہ جی. اور معزز مہمانان کا, تمام ناظرین و سامعین کا, ناظرین و سامعین آپ روزانہ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں, اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں اس مجلس میں, آپ ہمارے ساتھ ہمارے اس سوال و جواب کے سیشن میں شریک ہوتے ہیں. یقیناً ایک بہت ہی فضیلت کی بات ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے اپنی اور اپنے بعد والوں کی اصلاح کے لیے, تو اللہ رب العزت اسے 1 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ثواب عنایت فرماتے ہیں.
تو یقیناً ایک بہت بڑی فضیلت ہے، اور ہمیں ایسی بھی محبتیں موصول ہوتی ہیں، لوگ فون کر کے بتاتے ہیں کہ 9:05 پہ ہمارے موبائل اور لیپ ٹاپ کی بیٹریاں فل چارج ہوتی ہیں اور ہم سب مصروفیاتیں ختم کر دیتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے لیے۔ آپ کی ان محبتوں کا بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کے سوالات کبھی مس بھی ہوتے ہیں، تاخیر کا شکار بھی ہوتے ہیں، تو آپ ناراض بھی نہ ہوں، مایوس بھی نہ ہوں، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے انشاءاللہ جلدی بدیر۔ آپ ہی کے سوالات اس نشست کا حصہ ہوتے ہیں، کسی کا پہلے تو کسی کا بعد میں۔ انشاءاللہ کل بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ شب 9:05 پہ دوبارہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اسی پینل کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔